على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت قبلہ قاری منصور صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی شاندار اور جاندار گفتگو ہے، سب لوگ اس سے بڑے محظوظ ہوئے ہیں. میں ان تمام بزرگوں کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں جن کی زیارت مجھے یہاں حاصل ہو رہی ہے. بالخصوص حضرت مولانا زینت القرہ تاج القرہ قاری حضرت محمد رفیق صاحب اشرفی نام القادم العالیہ اور قاری منصور صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میرے بہت پیارے دوست قاری انس سودانی اور محمد عبید سودانی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمان میں رکھے. آمین اللہم آمین. محترم حضرات، گفتگو الحمدللہ تعالیٰ کافی ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے برخوردار قاری جواد رضا خان برکاتی رضوی شامی صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 زبانوں کی نعت سنا دی. اس میں عربی، ہندی، فارسی اور 4 زبانیں شامل، اردو شامل ہیں. میں آپ کو ایک نعت سنا دوں، اس میں 2 زبانیں ہیں، ایک اردو ہے اور ایک انگریزی ہے. اور حکومت سنا دی جائے یا پھر آگے چلتا ہوں. ساری نبیوں کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، اہل سنت کا سینٹر مدینے میں ہے، اہل سنت کا سینٹر مدینے میں ہے. ایپلیکیشن گناہگار بھیجے نہ کیوں، ایپلیکیشن گناہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، سبحان اللہ. بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، دوستو کتنا ڈالر مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے، اور جن کے اسٹاک میں ہیں سبھی نعمتیں، جن کے اسٹاک میں ہیں سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ ڈیلر مدینے میں. سبحان اللہ. نعمتوں کا وہ ڈیلر مدینے میں ہے. اور عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، گفتگو کا عنوان میں نے آج منتخب کیا ہے وہ صفات اور خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی بطور معجزے کے، اور وہی عطا فرمائی حضور وصفہ کو بطور کرامت کے. وہ صفات، وہ خصوصیات جن میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام حضور وصفہ مشترک ہیں، وہی چیز صفت خصوصیت سرکار کے لیے بھی ہے بطور معجزے کے ہے، وہ حضور غوث اعظم کے لیے بطور کرامت کے ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اس کا مفہوم یہ ہے، اس امت میں جو ولی ہیں، اس امت کے سارے اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں.
جس منزل میں، جس برج میں انبیاء کرام کے منصب ہیں، اس مقام پر وہ فائز ہیں، اسی برج میں، اسی منزل میں اس امت کے اولیاء کرام فائز ہیں۔ کوئی حضرت آدم صفی اللہ کے منزل پر ہے، نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت نوح نبی اللہ کے نقش قدم پر ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر ہے، کوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نقش قدم پر ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ کے نقش قدم پر ہے۔ یعنی وہ معجزے جو انہوں نے دکھائے اپنے زمانے میں لوگوں کو، وہی چیزیں اس امت کے اولیاء بطور کرامت کے دکھا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جو محبوب سبحانی بھی ہیں، قطب ربانی ہیں، غوث سمدانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، اللہ ان کا مقام وہ سب دیکھیے، خود فرماتے ہیں وہ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ لوگوں، ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، لیکن میں اپنے آقا سامنے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ میں حضور کے نقش، جہاں سرکار کا نقش قدم موجود ہے میں وہاں چلتا ہوں۔ تو جو تجلیات، جو معجزات اللہ تعالیٰ ہم کو فرمایا وہ اللہ مجھے عطا فرما دیے۔ لہذا دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک سب سے بڑا معجزہ، خصوصیت، صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ان کی آمد کی خوشی اور خوشخبری لوگوں تک پہنچائے انبیاء کے ذریعے سے۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ لوگوں ہمارے بعد ایک نبی آنے والے، جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں آتے رہے، حضور کی آمد کی خوشی سناتے رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اولیاء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ہر ولی اپنے زمانے میں خوشخبری سنا ہے، لوگوں ہمارے بعد ایک شخص آنے والا ہے جو عراق میں پیدا ہوگا اور بغداد میں رہے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ ہر ولی اپنے زمانے میں یہ خوشخبری سناتے آئے ہیں، لوگوں کو بتاتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ جس طرح سرکار علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کو یہ تاج پہنایا گیا، اسی طریقے سے وہ آنے والا شخص نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کے سر پر بھی تاج ولایت سجایا جائے گا، اس کو خلعت غوثیہ پہنائی جائے گی، اور پھر وہ قیامت تک غوثیہ منصب پر فائز رہے گا۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر نبوت دی تھی۔ آپ کے درمیان دونوں کے بیچ میں حضور کے مہر نبوت بنی ہوئی تھی۔ ایک کبوتر کے انڈے کی شکل کا گوشت اٹھا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا تھا، سرکار کے نظر بیچ موجود تھا، بعض صاحب نے اس کی زیارت بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کے کندھوں کے بیچ میں ہمارے آقا علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود تھا۔ وہ اگر نبوت کی مہر تھی کہ ختم نبوت ہے، ایسے یہاں ولایت کی مہر لگی ہے کہ ان کو تاج غوثیت پہنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور والا، سرکار غوث پاک سے پوچھا حضور والا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، حضور آپ جب فراغ حضرت کو جاتے ہیں تو آپ کے بول وبال کو زمین کھا جاتی ہے۔ یہ صفات تو سرکار علیہ السلام کی ہیں۔ کبھی آقا کے اوپر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی سرکار علیہ السلام کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، ان پہ میل نہیں جمع، اور حضور والا سرکار کے بول وبال کو زمین کھا جاتی تھی۔ آپ کو یہ کیسے حاصل ہو گئی؟ ارشاد فرمایا لوگو تم مجھے دیکھتے ہو، مجھے مت دیکھو۔ قسم کھا کر فرمایا واللہ یہ وجود عبد القادر کا نہیں ہے، یہ وجود سرکار علیہ السلام کا وجود ہے۔ یعنی آپ فنا فل رسول کے مرتبے پر فائز ہیں، تو جو صفات اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ آپ کو عطا فرما دی، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، پوری سی میں نے عرض کی ہیں۔ سیدنا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ایک بھانجے خواجہ احمد رفاعی کو ایک پیغام بھیجا اور کہا ان سے پوچھ کر آؤ کہ من عشق کو، عشق کیا چیز ہے، جب پوچھو عشق کیا ہے۔ سائل ان کے پاس گیا اور کہا حضور سرکار غوث پاک نے پوچھا ہے عشق کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا العشق نار یحرق ما سوى اللہ تعالی، عشق تو ایک آگ ہے جو اللہ کے سوا کو جلا کے راک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اتنا کہنے بعد ان کے اندر آگ لگ گئی۔
ان کی جسم آگ لگ گئی، وہ خادم دیکھ رہا ہے پریشان ہے، آگ لگ گئی، آگ لگنے کے بعد قریبی درخت بھی جل گئے، راکھ بن گئی، اس کے بعد پھر وہ پانی ہو گیا۔ وہ خادم بھاگا لگا، حضور والا آپ نے ان سے پیغام میں سوال کیا تھا، ان کا تو یہ حال ہوا ہے کہ پہلے ان میں آگ لگی، وہ خاک بن گئے، راکھ بن گئے، پھر وہ پانی بن گئے، حضور یہ تو عجیب معاملہ ہے، فرمایا بھاگ کر جاؤ، اس پانی کو لے کر آ جاؤ میرے پاس۔ وہ خادم دوبارہ وہاں حاضر ہوا پانی لینے کے لیے، دیکھا کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واپس حضور تو پھر زندہ ہو گئے، فرمایا یہ فنا در فنا کا مرتبہ ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، ہماری نسبت تھی اسی لیے وہ دوبارہ یہ مرتبہ حاصل ہو گئی، وہ دوبارہ اپنے اسی جسم میں واپس آ گئے، ورنہ یہ مقام ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں کی خصوصیات ہیں۔ یہ حضرت خواجہ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار عراق میں ہے، میں نے وہاں حاضر تھی الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت جب بھی سرکار کو سلام بھیجتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری روح سلام پیش کرتی ہے، سلام قبول فرما دیجئے، ہمیشہ دور سے سلام بھیجتے تھے۔ ایک بار مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا یہ غلام، آپ کا خادم ہمیشہ اپنی روح سے سلام بھیجتا تھا، آج میرے آقا یہ خود حاضر ہوا ہے، اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے، روح کے ساتھ آیا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اپنا دست مبارک باہر نکال دیجئے، اس کو چوم لوں۔ یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ عرض کیا، سرکار علیہ السلام نے اپنے قبر میں سے ہاتھ باہر نکال لیا، اللہ اکبر، انہوں نے دست بوسی کی، ہاتھ کو چوما۔ جب واقعہ اس وقت اس مجلس میں 313 اولیاء کرام موجود تھے، سب کے ہوش ختم ہو گئے تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بڑے محبت سے رسول کے ہاتھ مبارک کو چوم رہے تھے، چوم لیا، سرکار اپنا ہاتھ اندر کر لیا، الحمدللہ۔ جب ہاتھ چلا گیا پھر وہ ہوش آیا کہ نہیں یہ تو بڑا واقعہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے مقام عشق، وہ اسلام اور فائز سے، اور فائز کیسے؟ سرکار وصفہ کے بھانجے تھے، آپ کو فیض دیا، یہ دریا وہ دریا ہے جو اس سے مل جاتا ہے، اسے وہ برکات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار وصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ بنایا جا رہا تھا، خانقاہ برکاتیہ مارر مطہرہ ہندوستان کی سرزمین میں، یو پی صوبے میں، علی گڑھ کے قریب برائی کے پاس ایک جگہ ہے، ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے مارہرہ شریف، وہاں خانقاہ برکاتیہ ہے۔ حضور سہل برکات و نجات جب اس زمین پر تشریف لائے، سرکار غوث پاک وہاں خود عالم کشف میں تشریف لے آئے۔ حضور غوث پاک بغداد سے عالم کشف میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا برکت اللہ، یہ تو جہاں حوض ہے یہاں اپنی بستی تعمیر کرو۔ انہوں نے ان کے کہنے بستی و تعمیر کی۔ یہ وہی جگہ ہے، وہی خانقاہ ہے جہاں امام احمد جا کر بیعت ہوئے تھے۔ جس پیرخانے سے امام احمد تعالیٰ عنہ کو بیعت ہونے کا شرف حاصل ہو، کہ وہی خانقاہ شریف ہے۔ لہذا امام احمد تعالیٰ عنہ واضح بریلوی قادری بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، تینوں لوگ کو سجدے ہیں، اور پھر جو امام احمد اللہ سے لوگ بیعت ہیں وہ رضوی بھی کہلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے جتنے بھی اس زمانے میں رضوی حضرات ہیں وہ سب برکاتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نوری بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ بات آپ کو ذہن میں کبھی نہ آئی ہو، یاد رکھیے یہ تاریخی بات ہے، اس لیے کہ امام رضا کا پیر خانہ خانقاہ برکاتیہ اور ان کا پیر خانہ بغداد شریف، تو جو بھی رضوی ہوگا وہ برکاتی پہلے ہوگا، اس لیے کہ وہ برکاتی بھی ہیں۔ آپ راغدری کتاب میں لکھا ہوا ہے احمد رضا خان قادری برکاتی نوری، ایسے لکھا ہوا ہے۔ باپ اللہ تعالیٰ یہ شرف حاصل ہوا، ان کا نام ہے سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحب البرکات ان کا لقب ہے۔ اللہ اکبر، تقریباً 400 سال سے ان کا یہ خانقاہ